جناب ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے خام میں حکم فرما دیا، میرے خلیل میرے نام پہ قربانی کرو، میرے نام پہ کوئی شے صدقہ کرو، میرے نام پہ کوئی شے قربان کر دو۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہو گیا۔ نبی کے خام میں عام آدمی کے خام میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ نبی کا خواب بمنزل وحی کا ہوا کرتا ہے، خواب نہیں ہوتا۔ قرآن اعلان کرتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جناب خلیل اللہ کی طرف اللہ کا امر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، او میرے خلیل میرے نام پہ کوئی شے صدقہ کرو۔ خام میں دیکھا ہے صبح اٹھ کے خلیل اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ نام پہ قربان کر دیے۔ 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا، میرے خلیل میرے نام پہ کوئی شے صدقہ کرو۔ جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے صبح اٹھ کے پھر 100 اونٹ اللہ نام پہ قربان کر دیے، ذبح کر دیے۔ جناب خلیل اللہ نے 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا، اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، امر آ گیا، اشارہ ہو گیا، میرے خلیل جو شاید تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پیاری ہو، سب سے زیادہ اچھی لگتی ہو، میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام، میں پروردگار عالم جو دل کی گہرائیوں سے تمہیں اچھی لگتی ہو اس شے کی قربانی مانگتا ہوں، وہ شے میں اللہ نام پہ قربان فرما دو۔ میرے اللہ مال بڑا پیارا، اونٹ قربان کر دیے، پھر 100 اونٹ قربان کر دیے۔ فرمایا میرے خلیل تمہیں اور بھی زیادہ کوئی شے محبوب ہو، کوئی شے زیادہ پیاری لگتی ہو، دل کی گہرائیوں سے، دل کی انگڑائیوں سے دل میں زیادہ محبت ہو، میں پروردگار عالم پسندیدہ محبوب شے کی قربانی مانگتا ہوں۔ آج اگر ہم خواب دیکھیں یا کوئی بچہ بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، یا مقدمے میں بندہ پھنس جائے، دنیا کی کوئی مصیبت ابتلا آ جائے، تو زیادہ سے زیادہ چڑیا کا صدقہ تو اللہ نے جائز نہیں کیا، ہم پھر گر کے مرغی پہ آ جاتے ہیں۔ کوئی سیانا بندہ، کوئی محلے کی سیانی عورت آ کے کہہ دیتی ہے بچہ بیمار ہے، چلو اللہ نام پہ مرغی صدقہ کر دو۔ اس سے زیادہ ہم نے اور کیا صدقہ کرنا ہے، کیا خیرات کرنا ہے؟ فقیر کو جب عورتیں آٹا دیتی ہیں تو یوں اس میں مٹھی میں آٹا لے کے آتی ہیں، بیچ میں انگوٹھا رکھ لیتی ہیں کہ کہیں اللہ نام پہ کوئی شے زیادہ نہ چلی جائے۔ یہ ہمارے صدقے کا حال ہوتا ہے، ہماری خیرات کا حال ہے۔ لیکن یہ خلیل ابراہیم علیہ السلام میں اللہ کا حکم ہو گیا، اللہ کا اشارہ ہو گیا۔ 7ویں رات کو خواب دیکھا، 100 اونٹ اللہ نام پہ ذبح کر دیے۔ 8ویں رات کو خواب دیکھا، میرے خلیل میرے نام پہ کوئی شے صدقہ کرو، صدقہ مانگتا ہوں۔ 100 اونٹ پھر قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو خواب دیکھا، خلیل اللہ سمجھ گئے پروردگار عالم معصوم ذبیح اللہ کی قربانی مانگتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔
ارشاد خداوندی دعا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دے دیجئے، سبق دے دیجئے، ان کو فرما دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو فرما دیجئے، یہ بات نشین کرا دیجئے، سلطان الانبیاء امام الانبیاء کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے صحابہ کی جماعت سے، امت محمدی اپنی امت سے، اپنی مسلمان امت سے فرما دیا او میری امت میں رہنے والوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں نبیوں کا سردار ہوں، میں سلطان الانبیاء ہوں، میری نمازیں بھی اللہ کے لیے، میرا سجدہ بھی اللہ کے لیے، میرا جھکنا بھی اللہ کے لیے، میری پیشانی صرف ایک اللہ کے لیے جھکے گی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری نمازیں بھی اسی کے لیے، میرا روزہ بھی اسی کے لیے، میرا جینا بھی اس کے لیے، میرا مرنا بھی اس کے لیے، میرا ایک ایک سانس اللہ کے لیے۔ حضور نے فرما دیا میری قربانی بھی میرے رب کے لیے ہے، میرے اللہ نمازیں بھی تیرے لیے ہو جائیں گی، روزہ بھی تیرے لیے ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی تیرے لیے ہو جائے گی، قربانی بھی تیرے لیے ہو جائے گی۔ کوئی شے تو ایسی ہو جو کبھی کبھی مزار والے کے لیے کر لے، پتھر والے کے لیے کر لے، کسی پیر کے لیے کر لے، فرمایا کہ نہیں نہیں، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کوئی نہیں مگر میں ایک اللہ ہوں، میری خدائی میں دوسرا شریک کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، کاروبار کا مالک کوئی نہیں، بیوی بچوں کا مالک کوئی نہیں، تمہارے کاروبار کا مالک کوئی نہیں، تمہیں زندگی دینے والا اور کوئی نہیں۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ او لوگوں، جب زندگی دینے والا میں ہوں، زندگی چھیننے والا میں ہوں، حیاتی دینے والا میں ہوں، ایک ایک سانس میرے قبضہ قدرت میں ہے، ایک ایک لمحہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، باغ و بہار میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے حکم دے دیا محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ محبوب اپنی امت کو علی الاعلان فرما دیجئے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھا دیجئے نمازیں بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، قیام بھی اللہ کے لیے، رکوع بھی اللہ کے لیے، جھکنا بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کے لیے، نظر بھی اللہ کے لیے، منت بھی اللہ کے لیے، صدقہ بھی اللہ کے لیے، یہاں تک کہ تمہاری قربانیاں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ لا شریک لہ، میری خدائی میں دوسرا شریک کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں دوسرا خدا ہے ہی کوئی نہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے زمین و آسمان میں فساد آ جاتا، جھگڑا ہو جاتا، زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتا۔
قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ بندہ صرف جانور ذبح کر دے، قربانی ہو گئی جب تک اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید مسلمان کے دل میں موجود نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو مجھے تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، میں اللہ کو تمہاری کھالوں کی ضرورت نہیں، اوجڑی کی ضرورت نہیں، سیری پاؤں کی ضرورت نہیں، تمہارے جانوروں کی ضرورت نہیں، گائے بھینس بکرے چھترے کی ضرورت نہیں۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ او محبوب فرما دیجئے ابھی تمہاری قربانیوں کا خون زمین پہ نہیں گرتا، میں پروردگار عالم پہلے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہوں۔ میں پروردگار عالم تمہارے جانوروں کے گوشت کو نہیں دیکھتا، خون کو نہیں دیکھتا، سیری پاؤں کو نہیں دیکھتا، میں پروردگار عالم تو تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام، صحابیات، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی کرنے والے، تابعداری کرنے والوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ وہ اعتماد کیا، اتنا عمل کر کے دکھایا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ ہے، بوڑھی عورت ہے، مکہ مکرمہ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا۔ سارے کفار مکہ نے زور لگایا کلمہ چھوڑ دے، کلمہ توحید کا انکار کر دے، لیکن سمیہ کہتی ہے چھڑانے والے کبھی سے مر گئے، میری جان کا قیمت تو بن سکتا ہے، لیکن سمیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار ہرگز ہرگز نہیں کر سکتی۔ آج کا قربانی کا دن، ایثار و قربانی کا دن ہمیں یہ سبق دے کے جاتا ہے۔ صحابہ کی جماعت نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، خاندان نبوت نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں بچڑوں سمیت، بچوں سمیت، خاندان سمیت گردن تو کٹا دی، لیکن سر غیر اللہ کے دروازے پہ نہیں جھکایا۔ آج ہماری کیا قربانی ہے، ہم کیا قربانی کرتے ہیں؟ نصاب کے کتنے لوگ مالک ہوتے ہیں، قربانی ایک آدھ کر لی، چلو جی کوئی یہ نہ کہے انہوں نے قربانی نہیں کی۔ لوگ ڈاکٹر سے ڈرتے ہیں، برادری سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کیا کہے گا۔ یہاں جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا نومیرات کو، میرے خلیل جو شاید سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پیاری ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، جس شاید نے تمہارے دل میں گھر کر رکھا ہو، جس شاید کہ تمہارے دل میں محبت ہو، میں پروردگار عالم اسی کی قربانی مانگتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کا اشارہ فوراً سمجھ گئے، پروردگار عالم معصوم ذبیح اللہ کی قربانی مانگ رہی ہیں۔
جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، چلتا پھرتا اچھا لگتا ہے، اٹھتا بیٹھتا اچھا لگتا ہے، مجھے بڑا محبوب ہے، بڑھیپے کی اولاد ہے، اللہ نے بڑھیپے میں بچہ عطا فرمایا ہے، اب یہ سن بلوغت کو پہنچ رہا ہے، میرا رب میرے معصوم ذبیح اللہ کی قربانی مانگ رہی ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ہاجرہ سلمہا علیہا سے فرمایا کہ اپنے بچے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو نہلا دھلا کے تیار کر دو، بہت بڑے دوست سے ملوانے کے لیے لے کے چلا۔ بہت بڑے دوست سے ملوانے کے لیے لے کے چلا۔ سیدہ ہاجرہ سلمہا علیہا نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھے طریقے سے غسل دیا، اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے ایک چھری اور رسی بغل میں دبا کے ساتھ ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ پیارے خلیل اللہ نور رب آپ آزماون لگا، پیارے خلیل اللہ نور رب آپ آزماون لگا، دادا محمد پاک دا اج مرتبے پاون لگا۔ ایک ہاتھ رسی دوجے چھری دل بند دی انگلی پھڑی، اے بھی نبی او بھی نبی حد مک گئی تعمیل دی، تر پے دو بھاگا برے رحمت نو جوش آون لگا، دادا محمد پاک دا اج مرتبے پاون لگا۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے چھری چھپا کے چل رہی ہیں، رسی بھی لے کے چل رہی ہیں، میرے رب کا حکم ہے جلدی قربان کروں گا، ایسا نہ ہو کہیں دیر نہ ہو جائے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی گھر سے چلے ہیں، شیطان لعین کو بڑی تکلیف ہوئی، رب کا امر ہے، رب کا حکم ہے، اگر لوگ مسلمان اسی طریقے سے اپنے بچوں کو ذبح کر کر کے رب کو راضی کرنے لگ گئے، شیطان کے پلے پھر کیا پڑے گا؟ شیطان لعین سب سے پہلے سیدہ ہاجرہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا بتلا بیٹا کہاں ہے؟ بزرگوں والی شکل بنا کے آیا، دھوکہ دینے کے لیے آیا، لبادہ اوڑھ کے آیا۔ لوگ اس سے زیادہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، بے علم لوگوں کو دیکھا کرو، بڑے بڑے جبے پہن کے آتے ہیں، اپنے آپ کو پیر ظاہر کرتے ہیں، بڑے بڑے قبے پہنیں گے، پگڑیاں پہنیں گے، جاہل لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے ہیں، لوگوں کے تمام کے تمام ایمان کا بیڑا غرق کر دیا کرتے ہیں۔ لوگ شکل سے دیکھ کے کہتے ہیں بڑا نیک ہے، بڑا اللہ والا ہے، اس کا ڈنڈا بھی بڑا ہے، اس کا کرتا بھی بڑا ہے، تسبیح بھی پہن کے آیا ہے، تاکہ لوگ اس سے دھوکے کھا جائیں۔ ماحول میں دیکھا کرو کہ نیک لوگوں والا لباس پہن کے بے علم لوگ دھوکہ دیا کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کیا کرتے ہیں۔ شیطان لعین بھی وہی اپنی شکل بنا کے آیا، بڑا کرتا پہن کے آیا، جبہ قبہ پہن کے آیا، بڑے موٹے موٹے منکوں والی تسبیح گلے میں ڈال کے آیا، اور سیدہ ہاجرہ کے پاس آ کے کہنے لگا بتلا بیٹا کہاں ہے؟ سیدہ ہاجرہ نے فرما دیا اپنے دوست سے ملوانے کے لیے لے کے گئی ہیں۔ شیطان لعین کہنے لگا نہیں دوست سے نہیں ملوانے لے کے گیا، اور ساتھ ساتھ کہنے لگا شیطان سچ بولنے لگا، کہنے
لگا ذبح کرے گا قربان کرے گا، گلے پہ چھری چلائے گا۔ سیدہ ہاجرہ نے فرما دیا ظالم، کبھی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے، یہاں شیطان لعین سچ بولنے پہ مجبور ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے علاقوں میں پیدا ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قبر تو آ جاتی ہے، آج کا مسلمان کبھی سچ نہیں بولتا۔ ساری دنیا کے لوگ دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں، منڈی چلے جاؤ، قربانی بیچنے والے، جانور بیچنے والے بھی دھوکہ دے رہی ہیں، خریدنے والے بھی دھوکہ دے رہی ہیں۔ کیا اسلام ہے، کیا مسلمان ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو کہتا ہے میں نے کسی کو دھوکہ دے دیا، اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ وہ خود اس دھوکے میں آ گیا، اس نے اپنی ذات کو دھوکہ دیا۔ وما یشعرون، اسے شعور نہیں، وہ خود برباد ہو گیا، اس دھوکے کی زد میں آ گیا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ آج کسی کو دھوکہ دے دیا، چند پیسوں کے لیے دھوکہ دیا، قربانی کا عیب دار جانور بیچ کے دھوکہ دے دیا، کسی بھی طرح سے دھوکہ دے دیا، آج تو نے 4 پیسے کما لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ یہ تو دنیا کا 4 دن کا نفع ہے، تھوڑا سا نفع ہے، 4 پیسوں کا تو نے نفع اٹھا لیا، لیکن یاد کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو نے اپنے لیے جہنم تیار کر لی، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مسلمان تو کبھی سچ نہیں بولتا، لیکن شیطان لعین سچ بولنے پہ مجبور ہو گیا، کہنے لگا ہاجرہ بڑی مجبوری ہے، خلیل اللہ مجبور ہے، اللہ کا نبی مجبور ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام مجبور ہے، اور مجبوری یہ ہے رب کا حکم ہے، رب العالمین نے تیرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ ہاجرہ نے رونا شروع کر دیا، شیطان لعین سمجھا شاید میرا کام بن گیا، اور مشورہ دینے لگا ہاجرہ رونے کی ضرورت نہیں، چیخنے سے کیا بنے گا، جا ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، دوڑ کے چلی جا، بچہ چھڑا کے لیا، کوئی اور شے ذبح کر دو، خواب کی بات ہے، اور کوئی شے ذبح کر دو، اور اونٹ قربان کر دو، خام میں کوئی بھول نہ ہو گئی ہو، کوئی بھول نہ گئے ہو، بات سمجھ میں نہ آئی ہو، خواب سمجھ میں نہ آیا ہو، او ہاجرہ رونے دھونے سے کیا بنے گا، جا جلدی جا کے معصوم ذبیح اللہ کو چھڑا کے لیا۔ سیدہ ہاجرہ فرمانے لگی تو شیطان لعین ہے، میں نے تجھے پہچان لیا، لیکن میں اس لیے نہیں روتی، اللہ نے میرے بیٹے کی قربانی مانگی ہے، میں قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ شیطان لعین تیرے منہ میں مٹی ہے، ایسی بات نہیں، میں تو بالکل تیار ہوں، لیکن میں روتی اس لیے ہوں، او ابراہیم علیہ السلام مجھے عورت سمجھ کے چھوڑ گئے، کمزور سمجھ کے چھوڑ گئے، مجھے بھی بیان کر دیتے، مجھ سے بھی مشورہ لے لیتے، کہاں میرا مقدر، میرا رب میرے بیٹے کی قربانی مانگے، میرے اللہ کے نام پہ میرے بیٹے کی گردن پہ چھری چلے، یہ تو ایک اسماعیل ہے، میرا رب مجھے 1000 اسماعیل دے، میں تمام کے تمام رب العالمین کے نام پہ قربان کرتی چلی جاؤں۔
سیدہ حاجرہ نے آواز لگا دی کہ بس کر لعین، اپنی قال و قیل بھی میں بھی تیار ہوں اور میرا اسماعیل بھی۔ اور شیطان لعین، خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس لیے روتی ہوں، میرے رب العالمین پروردگار عالم مالک کائنات اور رب کریم تیری وحدانیت کی قسم ہے، تیری الوہیت کی قسم ہے، تیری رب ہونے کی قسم ہے، رب العالمین ہونے کی قسم ہے، او میرے رب مجھے ہزاروں بیٹے عطا فرما، پروردگار عالم سارے بیٹے تیرے نام پہ قربان کرتی چلی جاؤں۔ بس کر لعین اپنی قال و قیل بھی اور میں بھی تیار ہوں اور میرا اسماعیل بھی۔ جناب سیدہ حاجرہ نے کنکر اٹھا کے ماری، پروردگار عالم کو شیطان لعین کو کنکر مارنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے حکم فرما دیا، اور میری بندی حاجرہ تو نے تو شیطان کو بھگانے کے لیے کنکر ماری ہے، آج کے بعد کوئی نبی کیوں نہ ہو، کوئی پیغمبر کیوں نہ ہو، کوئی رسول کیوں نہ ہو، کوئی اللہ کا نمائندہ کیوں نہ ہو، صدیق اکبر کیوں نہ ہو، عمر فاروق کیوں نہ ہو، عثمان غنی کیوں نہ ہو، علی المرتضی کیوں نہ ہو، حسنین کریمین کیوں نہ ہو، خاتون جنت کیوں نہ ہو، بنات رسول کیوں نہ ہو، ازواج مطہرات کیوں نہ ہو، بڑے اللہ والے کیوں نہ ہو، پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیوں نہ ہو، حضرت فرید کیوں نہ ہو، حضرت فرید رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کیوں نہ ہو، وزیر کیوں نہ ہو، امیر کیوں نہ ہو، کبیر کیوں نہ ہو، جاگیردار کیوں نہ ہو، جو بھی حج کے لیے آئے گا، جب تک میری بندی سیدہ حاجرہ والی یہ سنت نہ ادا کرے، شیطان کو کنکریاں نہ مارے، میں پروردگار عالم ہرگز ہرگز اس کا حج قبول نہیں فرماؤں گا۔ شیطان لعین اپنا سا منہ لے کے کہ یہاں تو میرا کام نہیں بنا۔ شیطان کا جب کام نہیں بنتا، شیطان آج بھی بڑے لوگوں کو کہتا ہے یار یہ بھی کوئی دین اسلام ہے، اتنے جانور قربان کر دیتے ہو، اور ایک آدھ کر دینا چاہیے، یا خیر ہے یہ بھی بلا اتنے جانور۔ کئی لوگ آج بھی کہیں گے بس یوں ہی بنائی ہوئی بات، یہ شیطان کے وسوسے ہوتے۔ شیطان لعین باز نہ آیا، جناب اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہو گیا اور آ کے کہنے لگا کہاں چلے ہو؟ جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرما دیا ابا کے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان لعین اشارہ کرنے لگا ملاقات نہ ملاقات، ذبح کرے گا، تیرے گلے پہ چھری چلائے گا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ظالم، کبھی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ شیطان پھر سچ بولنے پہ مجبور ہے، کہنے لگا ذبح تو نہیں کیا کرتا، رب العالمین نے قربانی مانگی، پروردگار عالم نے قربانی مانگی ہے، مالک کائنات کا حکم ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرما دیا اگر میرے رب نے قربانی مانگی ہے، میرے رب نے میری قربانی مانگی ہے، میں تو ایک اسماعیل ہوں، رب العالمین ہزار اسماعیل دے، تمام کے تمام رب کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری، یہاں بھی کنکری مارنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی بیمار حاجی بھی ہو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنا کوئی وکیل بنائے، اس کی طرف سے کنکریاں مار کے آئے، اس کی طرف سے کنکریاں مار کے آئے۔ یہ کنکریاں مارنا اللہ کو اتنا پسند آیا۔ شیطان لعین نے اب بس نہیں کی، اپنا خوب زور لگایا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہو گیا،
اور آ کے کہنے لگا بوڑھے پہ کی اولاد ہے، بڑی مشکل سے اللہ نے تجھے بچہ دیا ہے، یہ کیا کرنے لگے ہو؟ سوچ لو، ذہن دوڑاؤ، خواب میں اچھے طریقے سے سوچ لو، کہیں غلط کرنے تو نہیں چلے، کوئی اور شے قربان کر دو، اور بڑا مال ہے وہ قربان کر دو، پہلے 200 اونٹ قربان کر کے آئے ہو، اور اونٹ قربان کر دو، ایک تو بچہ ہے، وہ بچہ بھی تو دیکھو کتنا سونا بچہ ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، اور مسلمانوں حسین کیوں نہ ہو جس کی پیشانی میں سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نور نبوت چمک رہا ہو، وہ بچہ وہ معصوم ذبیح اللہ حسین کیسے نہ ہوتا؟ شیطان کہتا ہے دیکھ تو صحیح ابراہیم، بچہ سونا کتنا ہے، خوبصورت کتنا ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، کیا کرنے جا رہے ہو، کیا کرنے چلے ہو؟ شیطان نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا، ساری بات کھول دی، سیدہ ہاجرہ کو بھی بتا دیا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی بتا دیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام تو جانتے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ شیطان ہے، فوراً کنکریاں اٹھا کے ماری، چل یہاں سے دفع ہو جا، تیرے مشورے کی ضرورت نہیں، یہ تو ایک اسماعیل ہے، رب مجھے بار بار اسماعیل دے، ایسے سونے سونے بچے دے، رب قربانی مانگے، میں تمام کے تمام بچوں کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتا چلا جاؤں، یہاں تک کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پہ امتحان در امتحان آیا، اللہ نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ خلیل اللہ کے ہاتھوں پروردگار عالم نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ، سیدہ سارہ کے ہاتھوں پروردگار عالم نے بیت اللہ کی بنیاد رکھوائی۔ کعبۃ اللہ کا مستری دیکھو، کعبۃ اللہ کا مزدور دیکھو، کعبۃ اللہ کا انجینئر دیکھو، کعبۃ اللہ کا مستری نوری، کعبۃ اللہ کا انجینئر نوری فرشتوں کا سردار سید الملائکہ جبرائیل امین ہے۔ کعبۃ اللہ کا مزدور دیکھو، معصوم اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پروردگار عالم نے خاندان ابراہیمی کو نوازا، رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو نواز دیا، کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی۔ پروردگار عالم نے جنت سے پتھر بھیجا، جتنا چاہتے وہ اوپر ہو جاتا، جتنا چاہتے نیچے کی طرف چلا جاتا۔ جب کعبۃ اللہ مکمل ہو گیا، خاندان ابراہیمی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، مناجات کی ہے، جھولی پھیلائی ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مزدوری طلب کر رہی ہیں، اللہ سے مانگ رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میرے اللہ تیری مہربانی ہے، تیری عنایت ہے، تیرا احسان ہے، تو نے میرے ہاتھوں اپنے گھر کی بنیاد رکھوائی، ورنہ کہاں میرا مقدر؟ یہ تو وہ گھر ہے جو پہلے جنت میں موجود تھا، اور رب کریم آج میرے ہاتھوں کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ میں پیش کی دعا کرتا ہوں، مزدوری چاہیے، پیسوں کی ضرورت نہیں، ریال ڈالر پاؤنڈ کی ضرورت نہیں، پروردگار عالم ایک دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے، آج کے بعد جو بھی بوڑھا آدمی کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے، تیرے گھر کو دیکھنے کے لیے آئے، حج کرنے کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، میں پیش کی دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم اس بوڑھے کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے،
قدم قدم پہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخشش کا انتظام ہو رہا ہے. شیطان کو اللہ نے فرمایا تھا تو زور لگانا، خوب میرے بندوں کو گمراہ کرنا، لیکن میں اللہ بھی قدم قدم پہ ان کے لیے اتنی نیکی کرنے کے مواقع پیدا کر دوں گا اگر میرے بندے عمل کریں گے. شیطان تیرے تمام کے تمام ارادوں پہ میں پروردگار عالم پانی پھیر کے اپنے بندے کو جہنم سے بچا کے ان پہ جنت واجب فرما دوں گا. چنانچہ قربانی کا جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، جتنی بھی اس کی خدمت کی جاتی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا. حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا. یہ قربانی کی جانور کی کھال بھی، گوشت بھی، گوبر بھی، کھر بھی، اور جو جتنا قربانی کے جانور کو پالا جاتا ہے، ان تمام کی تمام اشیاء کو جمع کر کے نام اعمال میں لا کے تولا جائے. اب قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں گوشت کو نہ دیکھ، تو دیکھ اپنے دل کی پسندیدگی کو. جو میرے بندے تجھے اچھا لگتا ہے میں رب العالمین کو بھی بس وہی اچھا لگتا ہے. میرے بندے جو تجھے اچھا لگتا ہے. آج تک ہم اپنے رب کو نہیں پہچانا، رب کو نہیں جانتے، لیکن لوگ کہتے ہیں جی اسلام بڑا مشکل مذہب ہے، اس سے بڑا آسان مذہب اور کیا ہوگا.